أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ جو بندہ بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یعنی جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس کتاب اور اس حکم کے مطابق اپنا حکم نہیں چلاتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ کافر ہیں۔ یعنی اگر پہلے مسلمان ہیں تو اب کافر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بما انزل اللہ کے مطابق فیصلے کو نہیں کیا یا فیصلہ نہیں چلایا۔ مفسر ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کا قول بھی یہ نقل فرمایا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ مسلمانوں کو کہا ہے، کیونکہ وہ پہلے مسلمان ہوتے ہیں، تو اب جب بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو کافر ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے ایک آیت بعد پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ مفسر ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اب یہود کو فرمایا، کیونکہ وہ پہلے مسلمان ہوتے نہیں ہیں، لہذا انہیں کافر کہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، تو اسی لیے وہاں فرمایا یہ ظالم ہیں۔ اور ایک آیت چھوڑ کر اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ایسے لوگ فاسق ہیں۔ تو مفسر ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصارہ کو فرمایا، کیونکہ یہ لوگ بھی پہلے تو مسلمان نہیں ہوتے، لہذا ان کو کافر یہاں نہیں فرمایا۔ تو یہ شروع ہوئی سے وہی چیز ہے، البتہ یہ ہے کہ ان کا فسق اور ظلم یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اتنی بات تو سمجھ آئی کہ جو بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا من جانب اللہ، اس پر تین باتیں آئی ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو بھی حکم آ رہا ہو، جس طرح مختلف زمانوں میں اس کی مختلف شکلیں رہی ہیں کتاب اللہ کے حکم کے مقابلہ کرنے کی، مثلا مولوی پیروں کا فتویٰ چلانا، مولوی پیروں کی کتابوں کی بات مان لینا، یا اسی طرح ایک نیا دین فرض کر لینا یا بنا لینا، جس طرح ہندوستان میں ایک دین اکبر آیا تھا، نعوذ باللہ، اس میں یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے طور طریقوں کو مکس اپ کر کے کہا گیا کہ اسی کو فالو کریں، نعوذ باللہ۔ تو بما انزل اللہ کے مقابلے میں ایک دین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ما انزل اللہ کے مقابلے میں دین ابی جہل تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، کہ ایک ہے رشد بھلائی اور ایک ہے دھوکہ اور جھوٹ۔ یہ بھلائی واضح ہے، دھوکہ اور جھوٹ ایک طرف ہے۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نری بھلائی ہے اور دین ابی جہل نرا فساد ہے۔ اسی طرح مختلف ادوار میں ایک فرعون کا زمانہ آیا تھا جس میں اس نے دین جمہوریت بنایا تھا کہ یستضعف طائفۃ منہم، سورۃ القصص میں ہے کہ ایک جماعت کو کمزور کرنا اس کا شیوا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لو ایک فیصلے پر، اور جو کمزور ہوں وہ کمزور تر ہوتے چلے جائیں، چاہے ان کی رائے کتنی ہی پاور والی کیوں نہ ہو، اور زیادہ لوگوں کی بات ہی مانیں چاہے ان کی رائے کتنی کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ دین جمہوریت فرعون نے بنایا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، کہ ایک جماعت ہماری حزب اقتدار پاورفل ہوتی جائے گی اور دوسرے کمزور ہوتے جائیں گے، جمہوریت میں نہیں آئیں گے، تو ان کے مرد تھوڑے ہو جائیں، لہذا اس نے بچوں کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو یہ دین جمہوریت پھر چونکہ سرکاری سرپرستی میں پیدا ہوا تھا، اور یہ چلتے چلتے ہر زمانے میں سرکاری سرپرستی اس کو حاصل رہی ہے۔ تو اسی طرح برطانوی سامراج میں یہ دین جمہوریت لاگو ہوا، اور جو ہے ہندوستان میں اور جہاں جہاں مسلم علاقوں میں قرآن کا نظام چل رہا تھا
جس کا نام انہوں نے اصطلاحاً خلافت رکھا تھا، تو اس خلافت کو چھوڑ کر متبادل نظام کے طور پر جمہوریت کو مسلط کیا، اور تقریباً 1 صدی سے بھی زیادہ لوگ ہو گئے کہ اسی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ تو یہ اگر پوچھا جائے کہ دین جمہوریت کا بھائی کو متبادل بھی تو پیش کریں، حالانکہ یہ خود ایک متبادل تھا، اصل تو ہے ہی خلافت، اس کا متبادل نہیں، اصل تو خلافت یعنی جس میں اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی لاگو ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ جو اللہ کی نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہ کافر ہیں، ظالم ہیں یا فاسق ہیں۔ یہ قرآن میں تینوں باتیں ارشاد فرمائیں، کیونکہ زمین اللہ کی ہے تو مرضی بھی اللہ کی چلنی چاہیے، اور اس میں کسی اور کا دین نہیں چلے گا، نہ دین العلماء چلے گا، نہ دین المفتیان چلے گا، نہ دین مفتی چلے گا، نہ دین پیر چلے گا، نہ دین جمہوریت چلے گی، نہ دین ابی جہل چلے گا، نہ دین عدالت چلے گی، نہ دین ادارہ چلے گا، نہ دین مدرسہ، نہ دین خانقاہ، بلکہ فقط دین اسلام ہے۔ اس کے مقابلے میں چاہے جتنے بھی فوائد گنوائے جائیں، وہ اللہ کے مقابلے میں ایک نیا دین ہے، اور اس لیے وہ شرک ہے یا شرک کے قریب ہو جاتا ہے۔ جس طرح بدعت یہ ایک ایجاد کردہ ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی اچھی ہو جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز طریق سے ہٹ کر ایک نیا طریقہ ہوتا ہے، اسی لیے بدعت، ہر بدعت کو گمراہی فرمایا۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے مقابلے میں مولوی اور پیروں یا ایک دوسرے کو رب نہیں بنا لینا۔ اب اگر ایک دوسرے کی بات مانے تو پھر ان کی مرضی چلے گی، اور اگر اللہ کی بات مانے، چاہے ایک دوسرے اس کو مان رہے ہو یا نہ مان رہے ہو، تو پھر اللہ کی مرضی چلے گی۔ مثلا اللہ نے فرما دیا شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، لیکن جمہور کی رائے علاقے میں نہیں مل رہی کہ ابھی تک شراب حرام ہو، لہذا ابھی تک شراب کی حرمت کا آئین ہی نہیں بنا۔ یا اسی طرح زنا بالرضا پر سارے جمع ہو گئے کہ جی یہ ہونا چاہیے، تو نعوذ باللہ اس کو حقوق نسواں بل کا نام دے کر اس کو پاس کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے اللہ کا حکم اور ایک ہے سارے بندوں کے مل جانے کا حکم، تو اللہ کے مقابلے میں کسی کا بھی حکم ماننا تو یہ شرک ہے۔ لہذا من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اور عجیب اتفاق ہے، اس صورت کے اندر بڑی خوبصورتی ہے کہ اس سے پچھلی ایک آیت میں ایک اور فتویٰ بھی موجود ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 43 میں فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، کہ ان کے ذام میں تو آپ ثالث اور فیصل ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کہتے تھے کہ ہم آپ کو فیصل مانتے ہیں، وہ اس وقت جب انہیں پتہ ہوتا کہ ہماری تورات میں کوئی حکم ہمارے لیے سخت موجود ہے۔ سخت اگر موجود ہے تو پھر تورات کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائیں، کیونکہ وہ تم نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہے۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں بیماری ہو، وہ اللہ کے حکم کو حکم تسلیم نہ کرنا چاہتے ہو، ما اولئک بالمؤمنین، یہ آپ کو بھی کسی نیک نیتی کی وجہ سے حاکم تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ ان کا مقصود بھی یہاں اللہ کا حکم توڑنا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کہ ان کی مرضی میں یہ ہے کہ آپ کی بات اگر ہمیں مفید ہوگی تو لے لیں گے، اگر مفید نہیں ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے بھائی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دین کو ماننا، یہ بما انزل اللہ کو چھوڑنا ہے۔ اب فاولئک هم الکافرون، ظالمون اور فاسقون کی تو سمجھ آ گئی کہ یہ کافرون کا مطلب کہ یہ عملی کافر ہیں یا اعتقادی کافر ہیں۔ تو یہ ایک ہوتا ہے، مفسرین کی ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر طرح سے کافر ہو گیا، اور ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے اب وہ بے شک اقوال مختلف ہوتے جائیں لیکن ہوگا تو مطلب وہی نا جو اللہ کے پاس ہے، لہذا ان چیزوں سے احتراز تو کرنا ہی ہے نا، کہ اللہ نے جو اس کو اعتقادی کافر فرما دیا ہو، یہاں تو نہیں لکھا، اللہ نے اس کو عملی کافر فرما دی ہو، یہاں تو نہیں لکھا، لہذا وہ کافر ہی ہے، مطلق کو مطلق پر ہی رکھیں، عام کو عام ہی رکھیں کہ وہ کافر ہیں۔
اگر بالفرض وہ قول بھی لے لیا جائے کہ یہ عملی کفر ہے، تو کفر بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے زنا کو کفر نہیں فرمایا، شراب کو کفر نہیں فرمایا، سود کو کفر نہیں فرمایا، بلکہ بما انزل اللہ کے مقابلے میں دین جو لیا جاتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کر دیا۔ پھر بھی گناہ تو بہت بڑا ہے نا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ زمین اللہ کی ہے تو اس میں کافر کو حکومت کرنے کی اجازت ہی نہیں، چہ جائے کہ وہ اپنے دین یہاں لاگو کرے، جس طرح کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جب انہیں پتہ چلا نا کہ ایک ملک سبا کے اندر سورج کی عبادت کرنے والے موجود ہیں، تو اللہ کے نبی نے وہاں خط لکھا یہ زمین اللہ کی ہے، لہذا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النمل۔ انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان نامی آدمی کی طرف سے ہے، وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام میں ہی ساری برکتیں، سورج کے کاموں میں برکتیں نہیں۔ جو رحمان ہے بغیر کسی کے مانگے کے اس کو اس کا دیا دے رہا ہے، اور الرحیم اگر اس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی نہ کرنا، پہلی بات یہ ہم آ رہے ہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اسلام ہی کی حکومت کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی لاگو کرتے ہیں۔ تو یا تو سرکشی نہ کرنا، ہم آ رہے ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے، یا اگر تم ہی اس حکومت کو سنبھال کر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرتے ہو تو وَأْتُونِ مسلمین، پھر ہم نہیں آتے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اور یہ حکومت خود سنبھالو، وہاں اللہ کی مرضی نافذ کرنا شروع کر دو۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ملک سبا والوں کو یہ خط لکھا تھا، اور یہ خط قرآن نے ہی نقل کر دیا ہے۔ لہذا زمین اللہ کی ہو، مرضی اللہ کی، جسم اللہ کا ہے دیا ہوا، لہذا مرضی اللہ کی چلے گی۔ یہ گھر اللہ نے دیا ہے تو گھر میں مرضی اللہ کی چلے گی۔ خاندان اللہ نے بنائے تو خاندان پر مرضی اللہ کی چلے گی۔ رشتہ داریاں اللہ نے دی ہیں تو لہذا مرضیاں ساری اللہ کی چلیں گی۔ ہمیں تو ایک چھوٹے سے اپنے سانس پر بھی اختیار نہیں ہے، یہ جس وقت نکلے جس وقت بند ہو جائے، جہاں ختم ہو جائے، ہماری اندر کے روح جو نظر بھی نہیں آنے والی اس پر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے، بیماریوں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی چل رہی ہوتی ہے۔ تو لہذا جب اللہ کی زمین اللہ کے دی ہوئی سب کچھ مرضیاں اللہ کی چلے گی، قانون بھی اللہ کا، اس لیے روئے زمین پر سب سے پہلا جو جملہ آیا وہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا۔ جب آپ تشریف لائے زمین پر تو اللہ نے وہاں فرمایا اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، میری طرف سے تمہارے پاس جو بھی رہنمائی آئے، مختلف انبیاء کو مختلف کتابوں اور احکام کی شکل میں رہنمائی ملے گی، جو بھی رہنمائی آئے، فمن تبع ھدایا، جس نے اس رہنمائی کی اتباع کی، فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، اسے کبھی رنج و غم نہیں لگے گا۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں کسی قسم کا دین اور فتویٰ چلانا یہ ناجائز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔